والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ محترم حضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ اجتماع، اس اجتماع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وقت پر اس کا آغاز ہم لوگوں نے کر دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں نے اس اجتماع کا آغاز وقت پر کرنے میں انتظامیہ کا مکمل تعاون فرمایا ہے، اور واقعی بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو سمیٹا اور اجتماع گاہ میں تشریف لائے۔ میں آپ تمام بھائیوں کا اور میری ماں اور بہنوں کا سب کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے آپ انتظامیہ کے انتظام کے مطابق یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مکمل طور سے تعاون فرما رہے ہیں، اس کا میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے بھائی ابھی انجمن اسلام ہائی اسکول گیٹ کے باہر ہیں یا گیٹ کے پاس میں ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انتظامیہ نے ہر امر کی ذمہ داری کے لیے لوگوں کو متعین کیا ہے۔ برائے مہربانی آپ بلا ضرورت کہیں پر آپ کھڑے نہ رہیں۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے انتظام کا کوئی فائدہ ہوگا تو یہ آپ کی محض سوچ ہے، خام خیالی ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس لیے کہ بھیڑ ہو جائے گی اور بدنظمی ہوگی۔ اس لیے جن بھائیوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اللہ کے لیے آپ ان کو نبھائیے اور آپ تشریف لائیے اجتماع گاہ میں، علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہوں۔ اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اب باقاعدہ اس مجلس کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے دعوت دوں گا کہ مدرسہ محمدیہ محصلہ کے جو اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ جو بھی علماء کرام اور ائمہ مساجد یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے آپ کو جو دن بھر کا مختصر ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ تلاوت کلام پاک، حمد باری وغیرہ سے آپ مستفید ہوئے۔ اب انشاءاللہ تعالی 5 منٹ کے اندر شعبہ دعوت و تبلیغ کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے گا، جس کے لیے انشاءاللہ تعالی شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے مدیر اعلیٰ مولانا عبدالعزیز عبدالصمد خطیب حفظہ اللہ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس اجتماع کی سب سے پہلی تقریر، جو کہ بہت ہی اہم ہے، عظمت سلف اور ہم، عظمت سلف کانفرنس ہے یہ، اس لیے سلف کی عظمت کیا ہے، سلف کا مقام کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ تقریر ہمارے سامنے 9 بجے سے 10 بجے سے لے کر کے 10:45 تک پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ زوال امت اسباب و علاج، اس موضوع پر تقریر ہوگا۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم بستوی المدنی جو قطر سے تشریف لائے ہیں، 11 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک آپ کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ 12:30 بجے کے بعد 12:55 تک انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ہم نے اس کی ترتیب اس طرح سے بنائی ہے کہ جہاں جتنا وقت بچ رہا ہے یا بچا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس لیے ہم نے اشتہار میں بھی دیا تھا کہ منہج اور عقیدہ سے متعلق کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ برائے مہربانی جن کو منہج اور عقیدہ سے متعلق کوئی سوال کرنا ہے وہ اپنے سوالات تحریری طور پر یہاں پہنچا دیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اس بات کی ضرور گزارش ہے کہ فروعی مسائل، اختلافی مسائل اور جو اس طرح کی دیگر مسائل ہیں، ان کے سوالات نہ لکھیں، آپ ان کے تعلق سے اپنے مقامی علماء کرام سے رجوع فرمائیں۔ منہج اور عقیدہ سے متعلق جو سوالات ہیں وہ لکھ کر کے دیں، انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اس کے جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی صلاۃ نماز ظہر کے لیے اور دوپہر کھانا کھانے کے لیے وقفہ ہوگا 1 بجے سے لے کر کے 2:30 بجے تک، پھر 2:30 بجے سے لے کر کے 2:45 تک عظمت سلف کانفرنس پر ایک نظم لکھی گئی ہے، ایک ترانہ لکھا گیا ہے، انشاءاللہ وہ نظم پیش کی جائے گی۔ اس طریقے سے پھر 2:50 سے لے کر کے 4 بجے تک فضیلت الشیخ غیاث الدین سلفی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا، جن کا موضوع ہے خواتین ملت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں۔
اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لیے وقفہ ہوگا اور چائے نوشی ہوگی 4 بجے سے لے کر کے 4:45 بجے تک۔ اس بیچ میں آپ کو عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور چائے سے بھی فارغ ہونا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ جو سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں، ان کا بہت ہی اہم خطاب ہونے والا ہے اور جن کا موضوع بہت ہی اہم ہے، جس کی آج ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ موضوع یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے، اولاد کی تربیت کیوں اہم ہے اور کیسے کر سکتے ہیں ہم، اس موضوع کی وضاحت ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی وقفہ برائے صلاۃ مغرب ہوگا 6 ساڑھے 6 سے لے کر کے 7 بجے تک۔ پھر 7 بجے سے لے کر کے 8:15 بجے تک منہج سلف ایک تعارف اس موضوع پر خطاب ہوگا۔ پھر آخری خطاب صدارتی خطاب ہوگا جو 8:15 بجے سے لے کر کے 9:15 بجے تک چلے گا اور اس کا موضوع ہوگا حقوق العباد۔ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے جس کے تعلق سے ہم کوتاہی کے شکار ہے، یہ موضوع انشاءاللہ پیش ہوگا۔ پھر آخر میں 9:15 بجے سے لے کر کے 9:30 بجے تک انشاءاللہ شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں گے اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ تمام مہمانوں کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیا جائے گا، کھانا کھا کر کے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے۔ یہ مختصر ایجنڈا ہے اس پروگرام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اعلان کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں دوبارہ کہ ہمارے جو بھائی ابھی اجتماع گاہ میں تشریف نہیں لائے ہیں وہ برائے مہربانی یہاں اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہاں پر پبلک کو، عام لوگوں کو یا کسی بھی شخص کو ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ممنوع ہے۔ جماعت کی پرمیشن اور اجازت سے ایک آدمی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ صرف خطیب کا، مقرر کا ویڈیو بنائیں گے تاکہ اس سے دعوت دین کا کام کیا جا سکے اور بعد میں اس کو انٹرنیٹ پر لوڈ کیا جا سکے۔ برائے مہربانی ہر شخص ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں آپ آڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مختصر سا تھا ایجنڈا۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے مدیر محترم مولانا عبدالعزیز عبدالصمد خطیب حفظہ اللہ کہ آپ شعبہ کا مختصر تعارف اور آپ لوگوں کا استقبال کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم و مکرم میرے دینی اور ملی بزرگوں، دوستوں، بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، کیا بیاں ہو صفت شان رسول عربی، کیا بیاں ہو صفت شان رسول عربی، جب خدا خود ہے ثنا خوان رسول عربی۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا 11واں سالانہ اجتماع عام جو موسوم ہے کانفرنس عظمت سلف سے۔ آپ جميع حضرات و خواتین نے ہماری جماعت المسلمین محصلہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس کانفرنس میں بکثرت شرکت فرمائی ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے شیوخ حضرات کا، اسی طریقے سے ہمارے مہمانان نظام اور جميع حاضرین کرام جماعت المسلمین اور شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی جانب سے دعوت قبول کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں تمام حضرات کا بصمیم قلب اور دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ استقبال اور پرزور خیر مقدم کرتا ہوں اور تہ دل سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس اجتماع عام کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ جماعت المسلمین مسئلہ ایک عرصے دراز سے دین کے نام پر بدعات و خرافات کا نام و نشان یہاں پر نہیں ہے۔
مسئلہ جماعت المسلمین مسئلہ منہج سلف صالحین پر عمل پیرا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک عرصے دراز سے دین کے نام پر بدعات اور خرافات کا نام و نشان نہیں ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر و احسان ہے. بلکہ اگر کوئی خلاف شرع بات سامنے آتی ہے تو اس کا قلع قمع کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس جماعت کا ایک ماتحتی شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین ہے، جو ایک عرصے دراز سے مسئلہ اور اطراف مسئلہ میں شب و روز دعوتی و اصلاحی کاموں میں لگا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اس شعبے میں مرد و مرد خواتین کی ٹیمیں بھی برابر کام کر رہی ہیں، جس پر ہم جماعت کے بھائیوں کو ناز ہے، کیونکہ ہماری خواتین یہ ہمارے بزم انسانیت کا ایک حصہ ہیں، جن کی ہمیں فقط الیکشن اور ووٹنگ کے موقع پر ہی یاد آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ نے رضی اللہ عنہ یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مردوں کو آپ کے خطبے اور بیانات سننے کا موقع تو ملتا ہے، مگر ہم خواتین اس سے محروم رہتی ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن ان کے لیے مقرر فرمایا، اور خواتین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور بیانات سے استفادہ حاصل کرنے لگی. یاد رکھیے، خواتین کے تعاون کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں. لہذا ضرورت اس بات کی کہ خواتین کی صلاحیتوں کی قدر کی جائے اور انہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مواقع فراہم کیے جائے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اجتماع عام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری زندگی میں ایک طرح کا انقلاب ثابت ہو جائے. اس لیے کہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. اجتماعات سے اگر استفاع حاصل نہیں کیا گیا، وہ استفاع جو ہماری گویا کہ دنیاوی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے کارآمد ثابت ہو جائے اور توشہ آخرت ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے مدیر اعلیٰ مولانا عبدالعزیز عبدالصمد خطیب حفظہ اللہ سے آپ شعبہ کا نہایت ہی مختصر تعارف سن رہے تھے، اور اس کے علاوہ موصوف نے آپ تمام لوگوں کا پرجوش استقبال کیا. شعبہ کے تعارف کے لیے، مزید تعارف کے لیے آپ کے اجتماع گاہ میں خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی 3-4 جگہ بینرز لگائے گئے ہوئے ہیں، جس سے آپ مختصر طور سے شعبہ کی سرگرمیاں معلوم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں اس پروگرام کے ایجنڈا کے آگے بڑھاؤں گا، اور اس کے تعلق سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی نظامت ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے امیر مولانا عبدالواحد انور یوسفی حفظہ اللہ، جو کہ رتنا گیری ضلع کے ایک معروف داعی اور مشہور مبلغ ہیں. کئی سالوں سے آپ وہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. آج کے اس اجتماع کی نظامت انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنبھالیں گے. میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اس اجتماع کی اگلی کارروائیوں کو آپ آگے بڑھائیں. مولانا عبدالواحد انور یوسفی حفظہ اللہ. انتظامیہ کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ گیٹ پر ہمارے بہت سارے احباب بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے بلائے مہربانی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھائی ہمارے گیٹ پر موجود ہیں، وہاں پر خواتین کے بھی آنے کا راستہ ہے، ہمارے بھائیوں کے بھی آنے کا راستہ ہے. آپ برائے مہربانی بلا ضرورت وہاں نہ کھڑے رہیں، آپ اجتماع گاہ میں تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، خواتین و حضرات، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سرزمین محصلہ پر عظمت سلف کانفرنس کا انعقاد شعبہ دعوت و تبلیغ محصلہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور آج اس میدان میں جو لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں،
یا مقامی لوگ ہیں، سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہمارے درمیان میدان خطابت کے شاہسوار، کتاب و سنت کے علم بردار، بڑے بڑے خطبہ اور واعظین موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے آپ مستفید ہوں گے۔ کانفرنس، اجلاس وغیرہ کے جو مقاصد ہیں، دین کو سیکھنا، علماء کرام کے بیانات کو سننا اور اس پر عمل کرنا، سمع و طاعت کا جذبہ، اس جذبے کو لے کر آنا، شریک ہونا۔ یہ عظمت سلف، چونکہ ہم سلفی ہیں اور ہماری نسبت اصلا سلف سے ہے، اس لیے سلف کون تھے، سلف کسے کہتے ہیں، سلف کی عظمت کیا ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، ان سب کو سمجھنے کے لیے آج انشاءاللہ پورے دن میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس سے آپ صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ شیوا ہے یہی اہل دعوت و عزیمت کا، شیوا ہے یہی اہل دعوت و عزیمت کا، قرآن و حدیث اب بھی چشمہ ہے ہدایت کا، اسلاف سے ہم کو بھی ہے پاس شریعت کا، اسلاف سے ہم کو بھی ہے پاس شریعت کا، ہر حکم سر آنکھوں پر قرآن کا سنت کا۔ اس طریقے سے عظمت اسلاف کو ہمیں سننا ہے۔ اور ایک بہت بڑے واعظ مقرر جو بنگلور سے تشریف لائے ہیں اور میدان خطابت میں کافی شہرت رکھتے ہیں، محصلہ میں اگرچہ پہلی بار آئے ہیں لیکن ممبئی میں، اطراف میں، بلکہ کوکن ہمارے رتنا گیری تک بھی شیخ پہنچ چکے ہیں اور ان کے بیانات سے ہم لوگ بارہا مستفید ہوئے ہیں۔ شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ جو مدینہ سے سند یافتہ ہیں اور بنگلور سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کے سامنے انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں، آئیں۔ اور عظمت سلف اور ہم، موضوع ہی بتا رہا ہے کہ عظمت سلف کی عظمت کیا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
मोहतरम सदर इजलास, स्टेज की जीनत बने उलमाए किराम, महसला की सरज़मीन पर पहली मरतबे हाज़िर होकर और इस सरज़मीन की तारीख़ी अज़मतों से वाक़िफ़ियत हासिल करके बड़ी क़ल्बी मसरत हो रही है। और ख़ुसूसन इस प्रोग्राम में जो कि एक बड़े ही अहम उन्वान के तहत मुनाक़िद हुआ है, अज़मत सलफ़। ये उन्वान वक्त की ज़रूरत है, हालात का तकाज़ा है, इसलिए कि जिस दौर और जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, अगर हालात पर आपकी गहरी नज़र है, मुल्की सतह पर भी और आलमी सतह पर भी, तो आप देखेंगे कि आज कदम कदम पर असलाफ़ उम्मत के साथ गुस्ताखियाँ हो रही हैं। कभी तो शिया की जानिब से हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, और हमारे मुल्क में मुनकिरीन हदीस की जानिब से मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन की किरदार कुशी की जाती है, और इस बात की कोशिश होती है कि उम्मत मुस्लिमा का जो एतमाद अपने असलाफ़ पर है, वो एतमाद उम्मत खो बैठे। हज़रात, असलाफ़ किराम से मोहब्बत, असलाफ़ किराम की ज़िंदगियों को याद करना, असलाफ़ किराम की ज़िंदगियों के असबाब को पढ़ना पढ़ाना इस वक्त फ़र्ज़ किफ़ाया, इस वक्त नहीं बल्कि हर दौर और हर ज़माने में मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ की हैसियत रखता रहा है। इसलिए कि असलाफ़ उम्मत ही वो गिरोह और वो तबका है जिसने अपनी दाइयाना और मुबल्लिगाना मसाई और कोशिशों से दीन की इस अमानत को हम तक पहुँचाया है। बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है। हज़रात, अगर असलाफ़ पर से हमारा एतमाद ख़त्म हो जाए, असलाफ़ पर से हमारा भरोसा उठ जाए, तो समझिए कि दीन की बुनियादें हिल जाती हैं। इसलिए ये उन्वान अज़मत सलफ़ वक्त और हालात का तकाज़ा है। मुझे दिए गए वक्त में इंशाअल्लाह ताला अपने मौजू पर रोशनी डालने की भरपूर कोशिश करूँगा। सलफ़ अरबी ज़बान में गुज़रे हुए लोगों को कहते हैं, और शरीयत की इस्तिलाह में सलफ़ से मुराद उम्मत मुस्लिमा के वो तीन तबक़ात जिनकी दीन पर इस्तिक़ामत की शहादत और गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दी कि खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। आपने कहा कि मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन सदी या मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन नस्ल वो तबका जिसमें कि मैं मबूस हुआ हूँ। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर उनके बाद वो लोग जो उनके बाद आएंगे, फिर जो उनके बाद आएंगे, यानी सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन। ये तीन तबक़ात हैं जिन्हें लिसान नबूवत ने खैरुल क़ुरून करार दिया कि उम्मत मुस्लिमा में क़ियामत तक किरदार के, ईमान और यकीन के हज़ार नमूने आए, लेकिन खैरुल क़ुरून के मुकाबले में किसी का ईमान, किसी का अमल, किसी का किरदार और किसी का अखलाक इतना मेयारी न होगा कि जो खैरुल क़ुरून को चैलेंज कर सके। हज़रात, खैरुल क़ुरून की दीन में, शरीयत में, और ये जो तीन तबक़ात हैं सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, बड़ी अहमियत है, बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है। क्यों? इसलिए कि असलाफ़, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ये दीन के वो आलमबरदार हैं जिन्होंने दीन को बग़ैर किसी आमिज़श के उस शक्ल में अपनाया था जो शक्ल के नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने पेश की। असलाफ़ का दीन, असलाफ़ का तसव्वुर दीन, सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन का तसव्वुर दीन, ये वो दीन है और दीन की ये वो शक्ल है जिसमें ना तसव्वुफ़ की भूल भलैयाँ हैं, ना मुअतज़िला की अक़ल परस्ती है, जिसमें ना ख़वारिज का तशद्दुद है, जिसमें ना शिया का गुलू है, जिसमें ना क़दरिया का इन्हिराफ है, जिसमें ना फ़लासिफ़ा की भूल भलैयाँ हैं, जिसमें ना बिदात व खुराफात की आमेज़श है, और जिसमें ना शिरकियात की मानवी नजासत है। असलाफ़ उम्मत ये वो गिरोह है, ये वो तबका है जिनका मेयार अमल ये था, जिनके दीन को अपनाने का मेयार ये था
کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں وہی کروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اتنا ہی کروں گا جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم نہیں وہ نہیں کروں گا، اور جو حد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اس سے آگے بھی نہیں بڑھوں گا۔ یہ نعرہ تھا اسلاف میں سے ہر ایک کا، یہ نعرہ تھا صحابہ کا، یہ نعرہ تھا تابعین کا، اور یہ نعرہ تھا تبع تابعین کا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ حضرات، اسلاف امت ان کی منقبت، ان کی فضیلت اس لیے بھی کہ دین کے اولین محافظ یہ تھے، دین کی حفاظت انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی دین اور شریعت کی حفاظت انہی کے ذریعے کی، حفاظت قرآن ہو، حفاظت حدیث ہو، روایت حدیث ہو، تدوین حدیث ہو، سبحان اللہ، یہی وہ 3 نسلیں ہیں جنہوں نے حفاظت کی، اور قرآن و حدیث کی حفاظت کر کے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر یہ نسلیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت نہ کرتی تو پھر قیامت تک کبھی دین محفوظ نہ رہتا۔ اگر اس دور میں، اس زمانے میں حفاظت حدیث کا کام نہ ہوا ہوتا، حفاظت قرآن کا کام نہ ہوا ہوتا، بعد میں آنے والی نسلیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور خون اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی، وہ دین کی حفاظت نہ کر پاتی۔ جس دور میں دین کی حفاظت کا تقاضا تھا، دین کی حفاظت کی ذمہ داری انہی 3 نسلوں نے ادا کی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اس طرح حضرات، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر احسان ہے صحابہ کا، احسان ہے تابعین کا، احسان ہے تبع تابعین کا، احسان ہے ابو بکر و صدیق اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، احسان ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کا جنہوں نے حدیث رسول کو مدون کیا، احسان ہے ان محدثین کا، احسان ہے ان فقہا کا جنہوں نے شریعت کو پوری طرح سے کتابی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرات، اگر اسلاف کی شان میں گستاخی کا مطلب یہ ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا مطلب، تابعین اور تبع تابعین کی شان میں گستاخی کا مطلب، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بدترین قسم کی احسان فراموشی ہے۔ اور صرف دین کی حفاظت کی بات نہیں، اسلاف کی فضیلت کی ایک اور وجہ، اسلاف کی فضیلت کا ایک اور سبب کہ جیسے انہوں نے دین کی حفاظت کی ویسے دین کے داعی اور مبلغ بھی بنے، اللہ کے دین کی ضمانت کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں جا پہنچے۔ مورخین آج بھی عاجز ہیں یہ تجزیہ کرنے سے کہ غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وحی کو نازل ہوئے صرف 50 سال کا قلیل سا عرصہ گزرا تھا کہ 50 سال کے قلیل سے عرصے میں مسلمان آدھی دنیا پر قابض ہو چکے تھے، قیصر و کسریٰ کی مملکتیں ان کے زیر قدم آ چکی تھیں، اور سبحان اللہ، دین کی ضمانت کو لے کر اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین وقت کے بڑے بڑے شاہی درباروں میں شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وقت کے بڑے بڑے درباروں میں جا کر یوں مخاطب ہوئے کہ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔ رستم کے دربار میں جا کر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے صحابہ یوں مخاطب ہوئے، اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دیں، ادیان باطلہ کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے باہر نکال کر آخرت کی وسعتوں اور آخرت کی کشادگیوں میں انسان کو لے جائیں۔ حضرات، چونکہ اسلاف امت نے دین کے سلسلے میں اپنے خون و پسینے کا آخری قطرہ بھی بہا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا، خصوصاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، ان کے تقوی کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، ان کے کردار کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، ان کے اخلاق کو قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے،
اور سبحان اللہ عظمت سلف کا سبق اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے صرف اس ایک آیت پہ غور کر لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ لوگ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ تم لائے ہو، اے نبی کے صحابہ ایمان ان لوگوں کا معتبر ہے جن کا ایمان تم جیسا ہو، اخلاق ان لوگوں کے معتبر ہیں جن کے اخلاق تم جیسے ہو، کردار ان لوگوں کا معتبر ہے جن کا کردار تم جیسا ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کیا اعزاز ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، سبحان اللہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان و عمل کی جانچ کا معیار بنا دیا۔ صداقت اب وہ معتبر ہے جو ابو بکر صدیق کے معیار صداقت پر پوری اترے، عدالت اب وہ معتبر ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان عدل و انصاف کے معیار پر پورے اترے، شرم و حیا اب وہ معتبر ہے جو عثمان ذی النورین کی حیا کے معیار پر پوری اترے، شجاعت اب وہ معتبر ہے جو شجاعت کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے معیار شجاعت پر اترے، امانت داری وہ معتبر ہے جو امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح کے معیار امانت پر پوری اترے، رازداری وہ معتبر ہے جو صاحب السر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے معیار رازداری پر پوری اترے، تقوی وہ معتبر ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے مستجاب الدعوات صحابی کے تقوی کے معیار پر پورے اترے، کیا اعزاز ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر وہ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے ابو بکر تم لائے ہو، جیسے عمر تم لائے ہو، جیسے عثمان تم لائے ہو، جیسے علی تم لائے ہو، جیسے زبیر تم لائے ہو، جیسے سعد بن ابی وقاص تم لائے ہو، جیسے ابو عبیدہ تم لائے ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کا ایمان، صحابہ کا تقوی قیامت تک کے لیے ایک معیار بن گیا اور ایک میزان بن گیا جس کی بنیاد پر سنت اور بدعت میں تفریق ہوگی، سنی اور بدعتی میں تفریق ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا امتیاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا پھر یوں کہیے اسلاف امت، ان کا وجود اس دھرتی پر اتنی قیمت رکھتا تھا اور ان کی وجود کی اتنی عظمت تھی جب تک سلف اس دھرتی پر رہے۔ کتنے فتنے تھے جو دبے ہوئے تھے، کتنے فتنے تھے جو دبے ہوئے تھے اس دھرتی پر، صحابہ کے رہتے ہوئے، تابعین کے رہتے ہوئے، تبع تابعین کے رہتے ہوئے فتنوں کو ہمت نہ تھی کہ سر اٹھائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں اس مفہوم کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آپ نے کہا النجوم امانۃ للسماء، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ستاروں کا وجود آسمان کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جب تک ستارے موجود ہیں آسمان فنا نہ ہوگا، جب ستارے ختم ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ آسمان کی تباہی قریب آ چکی۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا ضامن اور حفاظت کی گارنٹی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پر کچھ حادثات گزریں گے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، آپ نے کہا میرے صحابہ، میرے ساتھی، ان کا وجود میری امت کے لیے فتنوں سے حفاظت کا ضامن ہے۔ میرے صحابی جب تک زمین پر موجود ہیں، میرے رفقا جب تک اس دھرتی پر موجود ہیں، میری امت بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، جب میرے صحابہ اس دھرتی سے ختم ہو جائیں گے، میرے رفقا اس دنیا سے چلے جائیں گے، میری امت پر بہت سارے امتحانات، بہت ساری آزمائشیں اور بہت سارے چیلنجز آئیں گے۔ سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، جن کا وجود بہت سارے فتنوں کے آگے سد باب کی حیثیت رکھتا تھا۔
عمر کے رہتے ہوئے بدعات، عمر کے رہتے ہوئے خرافات، عمر کے رہتے ہوئے تصوف کے گمراہ کن افکار و نظریات، عمر کے رہتے ہوئے شرک اور شرک کے وسائل، یہ سب امت مسلمہ میں معدوم تھے۔ آپ نے اسی لیے تو فرمایا کہ عمر جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ دوربین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی بہت سارے فتنوں کا سد باب تھی۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دروازے سے تشبیہ دی کہ عمر کیا ہے؟ عمر ایک دروازہ ہے، عمر ایک دروازہ ہے، فتنوں کے آگے، شرکیات کے آگے، بدعت و خرافات کے آگے، آزمائشوں اور چیلنجز کے آگے عمر کا وجود ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے رہتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اور اس لیے پوچھا کہ وہ جانتے ہیں مجلس میں حذیفہ بھی ہیں، کہا تم میں سے کس نے فتنوں کے سلسلے میں حدیث سن رکھی ہے؟ فتنوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے حدیث سن رکھی ہے؟ حذیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والصوم، کہ آدمی اپنے اہل و عیال میں، گھریلو زندگی میں جن فتنوں جن آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، یہ نیکیاں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں جو انسان کی اپنی انفرادی زندگی میں آتے ہوں، جو انسان کی اپنی گھریلو زندگی میں آتے ہوں، لیکن میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں التی تموج کموج البحر، جو سمندر کی طرح سے موجیں مارے گا۔ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طرح موجیں مارے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو صاحب السر تھے، رازدار رسول تھے، فتنوں سے متعلق بہت ساری حدیثیں جانتے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے اس تعلق سے بھی حدیثیں سن رکھی ہیں، لیکن امیر المومنین آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان فتنوں کے آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، آپ کے اور فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ایکسر ذلک الباب ام یفتح، دیکھو استعاروں میں بات ہو رہی ہے، کنایوں میں بات ہو رہی ہے، حذیفہ کا مقصود عمر سمجھ رہے ہیں، عمر کا مقصود حذیفہ سمجھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ بن یمان نے کہا پیارے نبی نے بڑے فتنوں کی پیشن گوئیاں ضرور کی ہیں، لیکن اے عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ایکسر ذلک الباب ام یفتح، کہا کہ بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا پھر توڑا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا بل یکسر، کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر قیامت تک یہ دروازہ بند نہ ہوگا۔ عمر فاروق دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی شہادت تھی۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ حدیث بیان کی، لوگوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ جس وقت آپ نے عمر سے یہ کہا رضی اللہ عنہ کہ دروازہ توڑا جائے گا، تو کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر کو اتنا ہی یقین تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں جتنا یقین کہ آج کے بعد کل کے آنے پر تھا۔ آج کے بعد کل کے آنے پر عمر کو جتنا یقین تھا اتنا ہی یقین حضرت عمر کو اس بات پہ تھا کہ توڑا جانے والا دروازہ وہ خود ہیں، یعنی حضرت عمر کا وجود فتنوں کے آگے ایک بڑے دروازے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ حضرت عمر کی زندگی پڑھیے، وہ درخت جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت الرضوان لی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، اس درخت کو کٹوا دیا، کہا کہ اگر یہ درخت ایسے ہی رہے گا آنے والی نسلیں اس کی پوجا شروع کر دیں گی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مومنانہ فراست تھی کہ کبار صحابہ کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کو مدینے سے باہر جانے نہیں دیا کرتے، اور جب وہ اجازت چاہتے تو کہتے کہ تم نے پیارے نبی کے رہتے ہوئے اتنی نیکیاں کما لی ہیں کہ اب تمہیں مزید باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟
حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ باہر اجمی لوگ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے میں ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، کبار صحابہ اگر باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے دین کی کم فہمی کی وجہ سے یہ اجمی لوگ شخصیت پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کو مدینے سے باہر نکلنے کی اجازت بہت کم دیا کرتے تھے۔ حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلاف وہ افراد ہیں، اسلاف وہ امت کا وہ طبقہ ہے جن کا وجود فتنوں کے آگے سد باب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور سبحان اللہ، اسلاف امت کی زندگیاں پڑھو، دین کی ضمانت کو، دین کی اس میراث کو، نبی کی اس میراث کو امت تک پہنچانے کے لیے خون اور پسینے کا آخری قطرہ انہوں نے بہایا اور بڑے بڑے چیلنجز فیس کیے۔ فتنہ خلق قرآن میں مامون کے دور میں جب معتزلہ نے سر اٹھایا، عقل پرستی کے فتنے نے سر اٹھایا اور نعوذ باللہ خلق قرآن یعنی قرآن مجید کو مخلوق قرار دیا گیا، اس فتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی اسلاف امت کی قربانیوں کی ایک بے نظیر مثال ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے ڈٹ گئے سبحان اللہ کہ ان کی اس موقف کو، ان کی اس قربانی کو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کردار سے تشبیہ دی کہ جب وفات نبوی کے بعد ہر طرف ارتداد کا ماحول تھا تو ابو بکر نے جس عزم اور حوصلے سے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا، فتنہ خلق قرآن کے موقع پر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی کو ابو بکر کے اسی کردار سے تشبیہ دی گئی۔ حضرات، کیا آپ جانتے ہیں فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ذہبی نے کئی ایک راویوں سے نقل کیا ہے، جلاد کا بیان ہے، جو جلاد کوڑے لگایا کرتا تھا اس کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کی پیٹھ پر ایسے کوڑے برسائے ہیں کہ اگر ہاتھی کی پیٹھ پہ بھی برسائے جاتے تو ہاتھی چیخ اٹھتا۔ حضرات، یہ ثابت قدمی قال اللہ قال الرسول کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ امام احمد کے فرزند فرماتے ہیں میرے والد زندگی کے آخری ایام میں ایک شخص کے حق میں بڑی دعا دیتے تھے اور میرے والد ہمیشہ کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ رحم کرے ابو الہیثم پر، اللہ رحم کرے ابو الہیثم پر۔ کہتے ہیں امام احمد کے فرزند میں نے کہا کہ ابا جان یہ ابو الہیثم کون ہے؟ یہ ابو الہیثم کون خوش نصیب ہے جس کے حق میں آپ اتنی دعائیں دے رہے ہیں؟ امام احمد نے کہا بیٹا وہ ایک ڈاکو ہے۔ امام احمد کے فرزند نے کہا ابا جان ڈاکو اور اس کے حق میں آپ دعائیں دے رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹے تھا تو ڈاکو مگر ایسا سبق وہ مجھے پڑھا گیا، ایسا سبق وہ مجھے دے گیا کہ جسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ کہا ابا جان ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ جب فتنہ خلق قرآن کے موقع پر مامون کی پولیس مجھے پکڑ کے لے جا رہی تھی، گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، تو راستے میں اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا احمد مجھے پہچانتے ہو؟ میں وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ابو الہیثم ہوں۔ احمد میرا معاملہ یہ تھا، چوری کیا، پکڑا گیا، سزا دی گئی، چھوٹا، پھر ڈاکہ زنی کی، پکڑا گیا، سزا دی گئی، پھر آزاد ہوا، پھر چوری کیا، پھر پکڑا گیا، پھر سزا دی گئی۔ کہا کہ احمد دیکھو شیطان کے راستے میں میں نے اتنی ثابت قدمی دکھائی ہے، احمد تم اللہ کے راستے میں ہو، کہیں حوصلہ نہ ہار جانا، کہیں ہمت نہ ہار جانا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت مامون کی پولیس، مامون کے جلاد کوڑے برساتے تھے، حوصلہ شکن کوڑے، ہمت شکن کوڑے، ہمت جواب دے جاتی تھی، لیکن اس ڈاکو کا یہ جملہ یاد آ جاتا کہ احمد میں نے شیطان کے راستے میں ایسی ثابت قدمی دکھائی ہے، تم اللہ کے راستے میں ہو، کہیں ہمت نہ ہار جانا۔ امام احمد کہتے اس کے جملے کو یاد کر کے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اور میں خود سے کہتا کہ احمد تف ہے تیری بندگی پر، احمد تف ہے تیری بندگی پر، اگر تو دین کی خاطر وہ ثابت قدمی نہ دکھا سکے جو ثابت قدمی ایک ڈاکو دنیا کی خاطر دکھا سکتا ہے۔
امام احمد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس ڈاکو کے اس جملے نے مجھے وہ حوصلہ دیا کہ مامون کے جلادوں کی ہر ضرب کو میں نے جو ہے برداشت کیا، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، صحابہ کی یہ قربانیاں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایسے صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین کی کردار کشی کرتے ہیں اور ان کی مساعی جمیلہ سے امت مسلمہ کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے علم میں سمندر کی گہرائی، جن کے علم میں سمندر کی گہرائی، جن کے کردار میں آسمان کی بلندی، جن کے اخلاق میں پھولوں کی سی مہک، اور جن کے تقوی و طہارت میں فرشتوں کا تقدس، اور جن کے معاملات میں آئینے کی سی صفائی تھی۔ آپ انہیں علم کے معیار پہ جانچیں، عمل کے معیار پہ جانچیں، تقوی کے معیار پہ جانچیں، ان کی شخصیتوں کو ہر ناحیے سے با کمال پاؤ گے۔ علم کی بات اگر کرتے ہیں تو ذرا اس حدیث کو یاد کر لو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، کہا کہ ابی بتاؤ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا کہ ابی بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ دیکھو صحابہ کا علم، ان کا فہم، شریعت کے سلسلے میں ان کی سمجھ۔ قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں اور ابی بن کعب سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ پوچھنے والے کوئی اور نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان تھا، کتنا بڑا امتحان تھا۔ دیکھو ایگزام میں کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے 4 چوائس ہوتے ہیں، سوال میں 4 چوائس ہوتے ہیں، 4 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور کتنی غلطیاں ہم سے نہیں ہوتی، اور یہاں 6000 آیتوں میں سے ایک آیت کا انتخاب کرنے کی بات تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سمجھتا ہوں کہ آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ اکبر، 6000 آیتوں میں سے ایک آیت کا انتخاب، اور بالکل صحیح انتخاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے شاباشی دیتے ہوئے ان کے سینے پہ مار کے کہا، لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، کتاب الہی کا خصوصی علم تمہیں مبارک ہو۔ یہ شہادت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلاف امت کے علم کی صداقت اور علمی گہرائی کی۔ اور ان کے تقوی کی بات اگر لیتے ہیں، اسلاف کے تقوی کی بات اگر لیتے ہیں، دسیوں نہیں سینکڑوں نمونے اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ محفل میں چونکہ خواتین بھی ہیں، اس لیے میں خواتین کی مثال دیتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خاتون آئی۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور فرمائیں، اسلاف کی خواتین کا تقوی کیسا تھا، ان کا تدین کیسا تھا، ان کی دینداری کا معیار کیا تھا۔ یہ خاتون امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امام اہل السنہ، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ دیکھیے میں کپڑا بنا کرتی ہوں، چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کپڑا بنتی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ میں تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، تو میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کپڑا بنا کرتی ہوں۔ اب دیکھو، کپڑا چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اور کپڑے کی بنائی میں جو صفائی ہوتی ہے چاند کی روشنی میں بننے سے ہو سکتا ہے کپڑے میں کوئی کمزوری، بنائی میں کمزوری آئے۔ اس نے کہا کہ امام اہل سنہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کپڑا بنا کرتی ہوں، تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر چاند کی روشنی میں بننے لگتی ہوں۔ مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے، مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کیا بتائیے کپڑا بیچتے ہوئے گاہک کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کپڑے کا کتنا حصہ میں نے چراغ میں بنا ہے اور کتنا حصہ چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ امام اہل السنہ والجماعہ اس خاتون کے سوال سے سبحان اللہ متاثر ہو گئے۔ تقوی کا یہ معیار، اللہ کا یہ ڈر۔ امام احمد نے جواب دینے کے بجائے پوچھا،
اے مائی پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو، پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو۔ خاتون نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ تو امام اہل سنہ والجماعہ نے کہا بشر حافی کے گھر والوں، یہ تمہارے ہی گھر کے تقوی کا معیار ہو سکتا ہے کہ دین کے سلسلے میں اس نزاکت سے چلو۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، اسلاف امت کا تقوی، ان کا زہد، ان کی للہیت، ان کا خلوص رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ ہم نے اور آپ نے اسلاف سے وراثت میں ان کا علم تو لیا ہے، اسلاف سے وراثت میں ان کا تقوی تو ان کا عقیدہ تو لیا ہے، اسلاف سے وراثت میں ان کا منہج تو لیا ہے، لیکن شاید ہم نے اور آپ نے اسلاف سے وراثت میں ان کے آنسو نہیں لیے، اسلاف سے وراثت میں ان کے آنسو نہیں لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہو رہی تھی اور حضرت عمر سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہے تھے، زار و قطار روئے جا رہے تھے۔ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ، انما اشکو بثی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام کی اس جملے کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، حضرت عمر نماز میں پڑھ رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں مسجد نبوی کی آخری صف میں میں تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو سن رہا تھا۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، کہ اگر ان کے سامنے زہد سے متعلق احادیث پڑھی جاتی، آخرت طلبی سے متعلق احادیث پڑھی جاتی، دنیا بیزاری سے متعلق احادیث پڑھی جاتی، اس طرح تڑپ کر رویا کرتے، اس طرح تڑپ کر رویا کرتے اور اس طرح بل بلایا کر رویا کرتے کأنہ ثور ذبح، جیسے اگر بیل کو ذبح کر دیا جائے تو بیل تڑپتا ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے جہاں ہم نے اپنے اسلاف سے ان کا علم لیا ہے، ان کا تقوی، ان کے تقوی کو بھی لیں، ان کے آنسوؤں کے بھی ہم وارث بنیں۔ صحیح معنوں میں اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے وارث ہم تبھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال موضوع بہت وسیع موضوع ہے، باتیں بھی بہت ہیں، میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔